یہ جو اس ٹائپ کے ہیں طاہر القادری بے وقوف جیسے لوگ یا غامدی یا ان کے ساتھ ملنے جلنے والے، جب ہم ان کو کوستے ہیں تو آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی فسادی لوگ ہیں، یہ تنگ نظر ہیں، یہ کیوں اختلافی بات کرتے ہیں؟ اختلافی بات نہ کریں. یا یہ کہتے ہیں کہ ان کا چلتا ہی اسی سے ہے. میں کہتا ہوں انٹرنیشنل ایجنڈے کے تو تم مورے ہو. صلح کلی جو ہے اس کا چلتا ہے غیروں کے لقمے پر، اور حق والے کا تو مدینے کی خیرات پہ چلتا ہے. اب امریکہ کا ایجنڈا ہے وحدت ادیان. امریکہ نے پاکستان کو لیٹر بھیجا، ریکارڈ پر ہے، اس نے کہا کہ یہ نصاب سے، یہ پرویز کا دور تھا جب پرویز مشرف کا، کہ نصاب سے اس نے کہا کہ ساری کتابوں سے ایک جملہ بڑا جو ہے وہ تمہارے ہاں انتہا پسندی کا جملہ وہ نکالو. وہ کیا جملہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے، یہ نکالو. معاذ اللہ، کہ یہاں سے ہی تو نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں. تمہارے بچے جو ہیں وہ پھر سب دینوں سے نفرت کرتے ہیں. اب دیکھو، وہ تو اس اسلام ہی دین برحق ہے، اس پر انہیں تکلیف ہے اور کہتے ہیں بدلو. ہم نے اس زمانے میں بھی کہا تھا کہ وہ اور نصاب ہیں جو بدلے جاتے ہیں، جس کتاب میں یہ ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہے اوپر ایجنڈا، اور ایک ہے وحدت ادیان اور دوسرا ہے وحدت مسالک. وحدت مسالک تب بنتی ہے جب صلح کلیت ہو، اور اسی پر ہی وحدت ادیان جا کے بنتی ہے. یہ طاہر القادری جب تک باہر ابھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا تو اس نے وحدت مسالک پہ کام کیا، اور اس کی وحدت مسالک کے عوض میں اس کو پھر وحدت ادیان کے لیے چنا گیا. تب اس نے ویمبلے کانفرنس میں سب ہندو، سکھ، نصرانی، کرسچن، یہ وہ یہودی سب اکٹھے کیے. یہ ہے اصل غیروں کے لیے کام کرنا. صلح کلیت ہے انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ. صلح کلیت ہے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنا. ایک دین کی بات اور سچے مسلک کی بات، یہ غیروں کے ہاتھ میں کھیلنا نہیں، یہ غیروں کی فکر کے پرخچے اڑانا ہے. اب ان کو چرچ جو ہے وہ فنڈ دیتے ہیں، تو وہ کس لیے دیتے ہیں؟ ان کو غیروں نے اپنی گود میں بٹھایا ہے تو کام لینے کے لیے. جس طرح کرونے کے زمانے میں اس طاہر القادری نے حدیث کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہو کر موقف پیش کیا، ہم نے رد کیا. ابھی جی رہا ہے، مجال ہے کہ رد کر سکے ہماری بات کا. ہم نے اگلے دن ابھی اس کی جو فدق پر تحریفات ہیں کتنے گھنٹے رد کیا. یہ سب کانے ہیں اور ان میں یہ طاقت نہیں کہ حق کا سامنا کر سکیں، ورنہ تقریریں کرتے پھر رہے تو جواب دینا ہمارا. اس نے کرونا کے مسئلے پر پوری ملت کو بیچا، اور پھر پاکستان میں کئی 6 فٹی نمازیں اور اس طرح کے سلسلے شروع ہوئے، تو پھر تانے ہمیں دیتے ہیں. تو اس لیے ضمناً میں نے یہ کہا کہ اصل یہ ایجنڈا ہے غیروں کا، صلح کلیت، جس پر اب ان کو ہر فرقے میں جا کے بیٹھتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں. ہم جس پر ہیں ہم ایک جگہ پر ہیں، اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، انہیں ہزاروں جگہوں سے وہ کچھ نہیں ملتا، ہمیں جو ایک جگہ سے سب کچھ ملتا ہے اللہ کے فضل سے. کہ جس فکر پہ میں ہوں، میں کیوں ہوں یا اکابر کیوں رہے، کہ اس کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مدینہ منورہ سے آیا. اور جن اشاروں پہ یہ ناچتے ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے ہیں، وہ ویسٹ کے ہیں، وہ یورپ کے ہیں، وہ یورپی یونین کے ہیں، وہ پینٹاگان کے ہیں، وہ غیروں کے ہیں. اب ایک حدیث شریف میں پیش کر رہا ہوں، قیامت تک کوئی صلح کلی اس کے ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ. پہلے سب جو بیان کیا وہ بھی اسی طرح ہے. اب یہاں پر ہم تو اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام مشکل بڑا ہے. کتنی پابندیاں ہم اس کا ذکر لفظ پہ کیسے کر سکیں. اب لوگ شوق سے مدینہ منورہ بیٹھے ہیں اور ہم ان پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا سکے.
جو اس حکومت کی طرف سے، ان اداروں کی طرف سے ہمیں حق بیانی کی وجہ سے روکا گیا۔ اب یہ دیکھیں حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی سینکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ شرح مصابیح السنہ جلد نمبر 1، اس کی حدیث نمبر 190، اور یہ پھر خطبات ختم نبوت سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، فرمایا کہ مستقبل میں قیامت تک ہر نئی جنریشن میں میرے دین کے متوالے ضرور ہوں گے۔ کبھی بھی میرا دین اس کی سرزمین بنجر نہیں ہوگی، پانج نہیں ہوگی کہ اس دین کا نام لینے والی کوئی نہ ہو۔ یہ سرکار خبر دے کے گئے، لہذا جو کوئی جتنا زور لگا لے یہ مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف، یہ لفظ خلف ہے، لام پہ فتح پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ساری تقریریں آگے رائج ہونی ہوتی ہیں، تو خلف اور خلف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر لام ساکن پڑھیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو نااہل کسی کا خلیفہ بن جائے، اور اگر متحرک پڑھیں خلف تو پھر وہ جو اہل ہو اور کسی کا خلیفہ بن جائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں من کل خلف، کہ جو بھی اسلاف میں سے اس لائق ہوں گے کہ وہ خلیفہ بنے، خلف، یحمل ھذا العلم من کل خلف، ہر نئی جنریشن میں اس علم، اپنے علم کی طرف اشارہ کیا، اپنے دین، اپنی شریعت کی طرف، عدولہ، جو عادل ہوں گے، عدول عادل کی جمع، یہ ایک لمبی بات ہے کہ فکری بھی عادل ہوں گے، عملی بھی عادل ہوں گے، اعتقادی بھی عادل ہوں گے، فعلی بھی عادل ہوں گے۔ یعنی مطلقاً پڑھنے کو سرکار نے نہیں لیا، پڑھا ہوا ہوگا اور ساتھ سنی بھی ہوگا، کیونکہ جو عقیدے میں ڈنڈی مارے گا تو پھر عادل کیسے ہوگا؟ وہ توحید کا عقیدہ ہو، رسالت کا عقیدہ ہو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو، ولایت کے بارے میں ہو، ان سب میں وہ صحیح العقیدہ ہوگا۔ یہ شرط بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے ساتھ لگائی کہ میرے ہر دور میں ایسے وارث پیدا ہوں گے۔ اب آج کے موضوع کے لحاظ سے اگلے الفاظ ہیں، وہ وارث کیا کریں گے؟ یعنی ایک ہے ان کا پڑھے ہوئے ہونا، ایک ہے پڑھ کے پھر ڈیوٹی دینا۔ یعنی صرف ان کا علامت الدہر ہونا کافی نہیں ہے، صرف ان کا نابغہ روزگار ہونا کافی نہیں ہے، صرف ان کا بہت بڑا بحر العلوم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، صحیح عقیدہ ہوتے ہوئے، جو میرا وارث ہر دور میں جو ہوں گے میرے ورثاء، وہ 3 کام کریں گے، اور وہ تینوں کام ہیں صلح کلیت کا رد کرنا۔ تو ہم تو کرتے ہیں کہ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ پڑھنا ہے جس نے، پڑھ کے پھر آگے ڈیوٹی دینی ہے، اور ڈیوٹی دینی اس طرح نہیں ہے کہ جو پوچھتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے یا آسمان نیچے ہے تو آگے سے یہ بولے ہی نہیں، اور معاشرے میں غلط نظریات جو ہیں وہ پھیل رہے ہوں۔ اب کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، اس کا تو اپنا حق ہے کہ جب دیکھے کہ دنیا جو ہے وہ آسمان کو نیچے مان رہی ہے، حالانکہ آسمان اونچے اوپر ہے، تو یہ بول پڑے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈیوٹیاں لگائیں، 3 ڈیوٹیاں، اور یہ ڈیوٹیاں وقت کے مجدد سب سے پہلے کرتے ہیں اور پھر ان کے ماننے والے کرتے ہیں۔ تو ہم چونکہ مجددین کے کارکنان ہیں، تو مجددوں نے اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کیا تو ہم ان کے کارکن ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم رد صلح کلیت، صرف یہ کانفرنس نہیں، ہمارے جتنے سیمینار ہیں، جتنی کانفرنسیں ہیں، جتنے فہم دین کورس ہیں، ان سب میں وہ اس ڈیوٹی کا تقاضا ہے جو ڈیوٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں اپنی ملت میں بننے والے علماء کی لگائی۔ کیا
سب سے پہلے فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین، ہر زمانے میں جو میرے ورثاء ہوں گے وہ دین سے، ینفون عنہ یہ ضمیر کا مرجع دین ہے، دین سے کاٹ کے سائڈ پہ کریں گے۔ کس چیز کو؟ جو غالی لوگ تعریف کریں گے، تحریف الغالین۔ ہر زمانے میں اب ضمن سرکار بتا گئے کہ تحریف ہونی ہے، یہ دھندا کچھ لوگوں نے کرنا ہے، تحریف ہے دین بدلنا، غیر دین کو دین بنانا۔ تو ایک طرف غیر دین کو دین بنانے والے ہوں گے تو مقابلے میں میرا وارث ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو ایک ایک چیز نکال کے بتائے گا کہ یہ اصل دین ہے اور یہ تعریف ہو چکی ہے، یہ اصل حوالہ ہے، یہ لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ اب صلح کلی کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، سرکار فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ کی ایسی تیسی کرو، نفی کا لفظ بولا، ینفون عنہ تحریف الغالین، دین میں غالیوں نے جو دین کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ فرمایا میرا جو وارث ہے وہ ایک تو اس کا کام تھا کہ پڑھے، پورا صلاحیت حاصل کرے، لیکن اس کے بعد چھٹی نہیں ہے، اب کام تو بھی شروع ہوا ہے کہ اس نے اپنے معاشرے میں غالی لوگوں کی تحریف کا بدلہ لینا ہے، تو اسے پھر باخبر ہونا پڑے گا، اسے ہر غالی کا پتہ کرنا پڑے گا، اسے غالیوں کی لسٹ بنانی پڑے گی، اس کو پھر غالیوں کا تعاقب کرنا پڑے گا، ہر غالی نے جو غلو کیا ہے اس کی ڈیوٹی سرکار لگا رہے ہیں، گنبد خضرا میں دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ غالیوں نے ایسا کیا تو میرے ورثاء وہ ایسا کام کریں۔ اب صلح کلی کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے سچے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک ٹھیک ہے، وہ دین برحق، اور یقیناً غالی جو ہے وہ واردات کر گئے ہیں، لیکن میرا وارث وہ بدلہ لے گا۔ تو اس بنیاد پر پہلی ڈیوٹی یہ لگائی کہ جہاں جہاں ینفون عنہ، ترکیب کے لحاظ سے یہ حال ہے کہ میرا وارث درا حال کہ وہ یہ کام کرے گا میرا وارث، کہ جو شریعت کے اندر جن لوگوں نے تجاوز کیا ہے قرآن و سنت سے اور غلط عقیدے بنا لیے ہیں، کسی نے قدریہ، کسی نے جبریہ، کسی نے معتزلہ، کسی نے خوارج، کسی نے نواسب، کسی نے تفضیلیہ، کسی نے رفض، تو یہ سب ہے ینفون عنہ تحریف الغالین، یعنی ان غالیوں نے جو کچھ کیا ہے۔ اب اس میں آسان کام نہیں، نہ کرنا نہ کر کے پھر سنبھالنا، دونوں۔ اب ایک ایک جگہ جہاں ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ ڈھونڈنا، کس صدی میں کس نے ڈالا تھا، کس کتاب میں ڈالا تھا، کتاب کی جلدیں کتنی ہیں، صفحہ کون سا ہے، وہ پھر نکال کے پھر آگے سے اصل دکھانا۔ یہ اللہ کے فضل سے جو روزانہ ہم پروگرام کر رہے ہیں رفض کے سوداگروں کے خلاف یا ناسبیت خارجیت کے خلاف، اور وہی ہم اپنے یہ تخصص فی الفقہ والعقائد میں علماء کو جو تیاری کراتے ہیں یہ دورہ حدیث میں، یہ اب ینفون عنہ تحریف الغالین، اگر غالیوں کے اس فساد تک اپروچ ہی نہ ہو تو پھر بندہ بدلہ کیسے لے سکے گا؟ تو اس بنیاد پر پہلے پھر صرف اپنا دین ہی نہیں، ان کا بھی سب کچھ پڑھنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، اور پھر اس کا رد کرنا پڑے گا کہ اصل دین تو یہ ہے اور انہوں نے یہ کر دیا اس طرح۔ اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وانتحال المبتلین، یہ مبتلین والا دوسرا حملہ ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ کی آنکھ کہ ایسا ہوگا، مبتل بھی ہوں گے، غالی بھی ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر جاہلین کا ذکر کیا کہ میرا وارث جو ہے وہ سب سے پہلے وہ غالی لوگوں کی تحریف کا قلع کما کرے گا، تحریف کا بدلہ لے گا، حقیقی دین لوگوں کو بتائے گا، اور پھر وانتحال المبتلین، مبتل ایک ہوتا ہے باطل، یہ ہے مبتل، یعنی باطل کام کرنے والا،
حدیثیں گھڑنے والا، اپنی طرف سے غلط فتوے دینے والا، فتویٰ فروشی کرنے والا، مبتل، تو ایسا ہونا تھا، سرکار نے خبر دی کہ ایسا ہوگا، تو پھر فرمایا کہ جو میرے ورثاء ہوں گے وہ یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، دین میرا قیامت تک صحیح جائے گا، اور دھاندلی تب رکے گی جب صلح کلیت نہیں ہوگی۔ صلح کلیت کا تو مطلب ہے کہ جو کوئی کرتا ہے کرتا پھرے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سب ٹھیک ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں سب ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دین میں جن لوگوں نے تعریف کی، میرے غلام اس تعریف کا بدلہ لیں گے، اور جن لوگوں نے باطل پرستی سے انتحال کیا، انتحال المبتلین، یعنی ہیلہ سازی کی باطل پرستوں نے، فرمایا ان کے خلاف بھی میرے وارث جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ وہ صلح کلی نہیں بنیں گے کہ دین کی علماء ربانی بھی ٹھیک ہے، ادھر باطل پرست بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ غالی بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا، بدلہ لیں گے۔ تیسرے نمبر پر وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، یہ اب متن کے لفظ ہیں، يَنْفُونَ عَنْهُ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ فرمایا جو میرے کارکن ہوں گے اس زمانے میں جب ایسا انتشار امت میں آئے گا کہ کہیں تحریف ہو رہی ہے، کہیں باطل پرستی سے ہیلہ سازی ہو رہی ہے، اور کہیں جاہل لوگ تعویلیں کر رہے ہیں، یہ تین بڑے شعبے ہیں دین پر حملوں کے، اور یہ اندرونی سطح سے ہیں سارے۔ غالی بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہیلہ ساز بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور جاہل بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے اسلام کی چھتری کے نیچے ہیں اور حملہ بھی کر رہے ہیں، اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان سے بدلہ لو۔ تاویل الجاہلین، تاویل الجاہلین، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ تاویل الجاہلین، یہ ساری کیٹیگریز ہیں۔ تحریف الغالین، یہ ہے علماء سو، سارے بد عقیدہ، اور اسی کے اندر وہ حکمران جو دین بدل کے اپنا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور انتحال المبتلین، ہیلہ ساز ہیں طاہر القادری جیسے، غامدی جیسے، اور تاویل الجاہلین یہ ہے ان پڑھ سجادہ نشین، جو تقاضا یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی دین مانا جائے۔ ویسے ان پڑھ ہونا اتنا جرم نہیں، ان پڑھ ہو کے پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میں ہوں حضرت صاحب، میں ہوں سجادہ نشین، میں جو کہہ رہا ہوں فلاں آیت کا وہ مطلب مانو، میں جو کہہ رہا ہوں فلاں حدیث ویسے سمجھو، تو سرکار نے فرمایا معاف ان کو بھی نہیں کرنا۔ تاویل الجاہلین، کہ جو ہیں جاہل اور پھر تعویل کر رہے ہیں دین میں۔ اب پہنچو نا اصل جن گراس روٹس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں ضروری نہیں کہ وہ مسلک سے باہر کے لوگ ہوں، جاہل ہونا شرط ہے یہاں خرابی کے لیے، کہ جاہل ہونے کی وجہ سے خرابی کر رہے ہیں، پڑھ نہیں سکے تو کم از کم پڑھے ہوئوں کی بات ہی مان لیں۔ خود پڑھ نہیں سکے تو پھر کم از کم چپ تو بیٹھیں، پھر شریعت میں بگاڑ کیوں پیدا کرتے ہیں، پھر گدیوں پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کے خلاف کیوں بولتے ہیں، اور پھر جو غلط تعویلیں کرتے ہیں ان کو منوانے پہ کیوں مصر ہیں۔ اب ایک سروے کر لو ساری گدیوں کا، جو پڑے ہوئے ہیں اور حق بیان کر رہے ہیں ان کو کروڑوں سلام، اور جو کم از کم چپ بیٹھے ہیں وہ بھی تو چلو عافیت میں ہے، لیکن وہ جو نہ اصول پڑھے ہیں نہ فروع پڑھے ہیں، بس 2 اور 2 4 پڑھے ہوئے ہیں، چند جملے اردو کے پڑھے ہیں، 10 جملے انگلش کے پڑھے ہیں، یا وہ بھی نہیں پڑھے ہوئے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی شرح ہم کریں گے، فقہ کی فتوے ہم دیں گے، یعنی جو جب دین میں ضرورت پڑ جاتی ہے
تو ہمارا بولا ہوا مانا جائے. کیوں؟ ہمارے 10 لاکھ مرید ہیں. وہ مرید ہونا اور بات ہے، حق جاننا اور بات ہے. کسی ایسے عظیم مرد کی گدی پہ بیٹھنا کہ جس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہوں، یہ اور بات ہے. اور حق جاننا اور بیان کرنا یہ اور بات ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کا بھی بدلہ لینا ہے اس کی ایسی غلط تعویلوں کا. اب میرے آقا علیہ السلام نے تو اپنے وارث کو ہر طرف ہی ٹکرا دیا. اب وہ وارث کیسا ہے جو کہتا ہے میری سب سے صلح. کوئی صلح کلیوں کی آخری پدی یا آخری ہاتھی مجھے اس بات کا جواب دے کہ جو کچی لسی بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حدیث پہ عمل کیسے کر سکیں گے. جو آستانے میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام. جو مدرسہ میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام. جو کوئی تنظیم بنا کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام. جو حکومت کے اندر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام. جو باہر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام. جو ملک میں بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام. جو بیرون ملک کافروں کی گود میں بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے دین اس کو بھی سلام. تو پھر یہ چیز کس چیز کا وارث ہے؟ اگر اس نے سب سے صلح کر کے بیٹھنا ہے تو پھر سرکار نے تو ڈیوٹی اور لگائی ہے. یہ کیسے اپنے آپ کو نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے ممبر اور محراب کا وارث قرار دے رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ صلح کلیت کا آپریشن کرو. یہ کہتے ہیں کہ صلح کلیت کا جنازہ نکالو اور صلح کلیت کے جو سور میں ہیں ان کو نکیل ڈالو کہ یہ دین کی فصلیں اجاڑ رہے ہیں صرف اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے، صرف یہ چند لقموں کے لیے. بعض مسجدوں کی کمیٹیوں کے بندے خود سنی ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار غلط عقیدے والے ہوتے ہیں تو وہ خطیب کو مجبور کرتے ہیں نہیں چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. بعض کے کاروباری پارٹنر ایسے ہوتے ہیں، پھر کچھ پیروں کے داماد بہنوئی خود ایسے. ارے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ بیان کرنے والے پہ پھر یہ پدیاں صلح کلیت کی تانے دیتی ہیں کہ یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے کر رہے ہیں. بے غیرتوں یہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں. دھندے تم چلا رہے ہو. کبھی کسی کی پلیٹیں چاٹتے ہو، کبھی کسی کے کندھوں پہ جا بیٹھتے ہو کسی کی گود میں، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں اور ادھر یہ کام مشکل پڑا ہے. اور مشکل کام کو نہ کرنے والا اگر نہ کر سکے تو کم از کم بک بک تو نہ کرے. پھر یہ مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ ہم یوں کر دیتے ہیں کہ ایک آپریشن ہوتا ہے، ایک شعاؤں سے ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ آلات سے ہوتا ہے. ارے جب شعاع سے ہو ہی نہ سکے آلات سے ہی ہوتا ہو تو پھر آلات والا بھی کرنا پڑتا ہے. صورتحال ہے نا. دیکھیں نا، اب دین کی حفاظت مقدم ہے. دین کی حفاظت مقدم ہے. اگر وہ دین کی حفاظت شمع بننے سے ہو تو پھر بھی کرو، لیکن اگر دین کی حفاظت کے لیے شعلہ بننا پڑے تو پھر بنو، اور نہ بن پاؤ تو پھر اس پر اعتراض تو نہ کرو. ظلم تو یہ ہے